یہ تجربہ دنیا کے کئی خطوں میں رہنے والی لڑکیوں میں ایک سا ہے، جن کی مرضی معلوم کیے بغیر 18 سال کی عمر سے پہلے ان کی شادی کر دی گئی۔ بھارت سے تعلق رکھنے والی برطانیہ کی شہری جسوندر سنگھارا نے یہ تجربہ اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ ہوتے دیکھا، جنہیں 15 سال کی عمر کو پہنچنے تک اسکول سے نکال کر ایسے اجنبیوں سے بیاہا گیا جنہیں انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں 14 سال کی تھی جب میری والدہ نے مجھے ایک شخص کی تصویر دکھا کر کہا کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی 8 سال کی عمر میں طے کر دی گئی تھی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اپنی بہنوں کے برعکس جسوندر نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو ہی چھوڑ دیا۔ مجھے ایک ایسی بیٹی سمجھا گیا جسے اپنے والدین کی عزت کا احساس نہیں تھا۔ اسکول کی دنیا الگ تھی، گھر کی دنیا الگ، اور دونوں میں گھر کی دنیا زیادہ طاقتور تھی۔ سنگھارا نے اپنے تجربات پر ایک کتاب لکھی ہے اور وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں میں ہی نہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی روایتی سوچ کے حامی اب بھی جبری شادیوں کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں جنوبی ایشیا سے آ کر آباد ہونے والے تارک وطن خاندانوں میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ کم عمر لڑکی کی شادی اپنے ملک کے کسی شخص سے اس لیے کر دی جائے کہ اسے برطانوی شہریت مل جائے گی۔ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا، لاطینی امریکہ اور افریقی ملکوں میں جہاں ایسے رواج اب تک موجود ہیں، ماہرین کے مطابق عزت اور غیرت کا تصور عورت ذات تک محدود کرنے کے باعث لڑکیوں کو کم عمری میں بیاہنے کی روایت اب تک ختم نہیں ہو سکی۔ لوگوں کو اپنی لڑکیوں کی وجہ سے اپنی عزت خطرے میں پڑنے کے خدشات رہتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لڑکی کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے خاندان کی بدنامی ہو تو اس کی شادی کرنا ہی بہتر ہے۔ چائلڈ فنڈ انٹرنیشنل نامی تنظیم کی این گوڈارڈ کے مطابق زیادہ تر معاشروں میں کم عمری میں لڑکیوں کی شادی کی ایک وجہ غربت ہوتی ہے۔ ان کے خاندانوں کے لیے لڑکیوں کو روٹی کپڑا فراہم کرنا اور پڑھانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کم عمری میں شادیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر لڑکیوں کو لازمی تعلیم کے حصول تک بھی اسکول میں رکھنا ممکن ہو تو جبری شادیوں کا رواج ختم یا کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ جتنے سال لڑکی اسکول میں گزارتی ہے اتنی ہی اس کے اور اس کے اولاد کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ لڑکیاں جتنی تعلیم حاصل کرتی ہیں اتنا ہی اپنے گھر کی آمدنی میں حصہ بٹاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب افریقی ملکوں میں بھی ایسے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں جن کے تحت لڑکیوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا ممکن ہوا ہے۔ ہم نے برکینا فاسو میں لڑکیوں کو اسکول کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ہفتے کے اختتام پر راشن فراہم کرنے کا پروگرام شروع کیا تاکہ والدین یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے لیے لڑکی کی تعلیم مالی بوجھ ثابت ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر فار ریسرچ آن وومن کی این وارنر کے مطابق حکومت اور بنیادی سطح کے مقامی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کم عمری کی جبری شادیوں کو روکنے کے لیے اپنے اب تک کے کیے کام کو جاری رکھ سکیں۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ دنیا بھر میں معاشرے تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن جسوندر سنگھارا تبدیلی کی رفتار سے مطمئن نہیں ہے۔ میرے خاندان میں جو ہوا وہ صرف میرے خاندان تک محدود نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ ہی نہیں دنیا کے کئی حصوں میں اب بھی کئی لڑکیوں کی مرضی کے بغیر شادی کر دی جاتی ہے اور اسے معمولی بات سمجھا جاتا ہے، جسے روکنے کے لیے ان کے مطابق صرف والدین کو ہی آگاہی دینا ضروری نہیں بلکہ لڑکیوں کو معاشی خود مختاری کی راہ پر ڈال کر انکار کی ہمت دینی بھی ضروری ہے۔ الزبتھ لی کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔